بحار بعثرت نفس قدمت وأخرت، بنانے والا ڈنکے کی چوٹ پہ کیا مٹا دوں، توڑ دوں، تباہ کر دوں، ختم کر دوں گا۔ اذا الشمس كورت واذا انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت اذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت ما احضرت، مٹا دوں گا ساری آیات کا مٹا دوں گا، توڑ دوں گا، پھر کھڑا کروں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اللہ مٹا دے گا، اسے سے تباہ کر دیں گے۔ القارعہ ما ادراک، عربی زبان میں دو صیغے حیرت کے لیے، ما افعلہ افعل به، قرآن نے تیسرا متعارف، وما ادراک ما سقر، وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم، یہ قرآن نے متعارف کروایا تیسرا فعل تعجب، صیغہ حیرت کا صیغہ، وما ادراک ما یوم، جانتے ہو جزا سزا کا دن کیا چیز، ثم ما ادراک ما یوم، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے، الحق ملحق، وما ادراک ملحق، القارعہ ملقارعہ، وما ادراک ملقارعہ، پتہ ہے تم کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگے بن جائیں گے، تکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ روئی کے گھالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے۔ جانتے ہو وہ کیا آواز ہے، الحق، پتہ ہے وہ کیا ہے، وہ حقیقت کا ہے، حقیقت۔ ایک آواز آتی ہے 65 کی جنگ تو سائرن بجتا، سب کو آتے، خوف کی لہر دوڑ جاتی، ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا، سرنگوں میں چھپتا۔ میں اس سائرن سے تعبیر، الحق، سائرن آسمان سے آئی ہے، جسے پتا ہے وہ ڈر گئے۔ پھر ایک دوسری آواز ہے ملحق، اچھل کے منہ زمین کپ کپائی، تھر تھرایا، چاند سورج گھبرائے، پہاڑوں پہ لرزہ طاری ہوا۔ پھر آواز آئی، دو سائرن کی آواز نے ہلا دیا، تیسرے نے گرا دیا، وما ادراک مل، مد میں سائرن، الحق، الحق کیا ہے، تو اللہ نے ایک دم نہیں بتایا، پہلے ہمیں پیچھے لے گیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ان لوگوں کا سوچ جنہوں نے اس حقیقت کو جھٹلا کر اور اس دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کو سب کچھ سمجھا اور اسی پر مر مٹے، ایمان بیچا، ضمیر بیچا، غیرت کو بیچا، علم کو بیچا، اپنی جان کو بیچا، اپنے دین کو بیچا، اپنی عزت کو بیچا، چند سکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، ایک کرسی کی خاطر، چند دن کے وزیر بننے کے لیے، ایم پی اے بننے کے لیے، ایم این اے بننے کے لیے، بڑا گھر بنانے کے لیے، بڑا کاروبار بنانے کے لیے، چند سکوں پر بک گئے، ان کے مول لگ گئے، جیسے بھیڑ بک جاتی ہے، بکرا بک جاتا ہے، گائے بک جاتی ہے، بھینس بک جاتی ہے۔ یہ بھی بکاؤ مال تھا ملتان کی منڈی میں، لاہور کی منڈی میں، کراچی کی منڈی میں، اور اس سے پہلے بھی قومیں ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، رسولوں کو چھوڑ کر اسی مٹ جانے والے گھر کا طواف کیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ کذب ثمود وعاد بالقارعہ، وہ عاد و ثمود تھے۔ اما ثمود فاہلکوا طاغیہ، ایک چیخ نے ثمود کے کلیجے پھاڑ دیے۔ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقیہ۔ عاد و ثمود کی تصویر نکال کے بتائی۔ جب قرآن کوئی واقعہ سناتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم، تھوڑا عربی سے مناسبت ہو تو لگتا ہے فلم چل گئی۔ اللہ تصویر پوری ایسے دکھا دیتا ہے۔ یہ ثمود کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، یہ عاد کو ہوا اٹھا کے لے جا رہی، ان کو آپس میں ٹکرا رہی، انہیں سر کے بل پھینک رہی، ان کے دھڑ الگ ہو رہے، ان کے سر الگ ہو رہے۔ اس طرح قرآن منظر کشی کر رہا ہے۔ کیا دعویٰ ہے، کیا طاقت ہے کوئی پھر، ہے کوئی، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کی ٹکر کھا، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کی ٹکر کھا۔
أحق من ذكر أحق من عبد أذر من ابتغي أرأف من ملك وأجود من سئل وأوصى من أعطى وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سمي له والغني لا ظهير له كل شيء هالك إلا وجهه لم تطاع كل ملك زائل إلا ملكك كل ظل خالص إلا ظلك احد صمد قادر مقتدر مہیمن عزیز جبار متکبر کو بقا ہے باقی سب کو فنا ہے وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغلنا حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية یہاں تک نا ان چار قوموں کی تصویر دکھائی فلم دکھائی یہ ہو رہا ہے فرعون کے ساتھ یہ ہو رہا ہے قوم شعیب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سرکش قوموں کے ساتھ عاد و ثمود کے ساتھ الحاقہ پہ ابھی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی حیرت میں چھوڑ دیا کیا ہے الحق ملتان حقیقت نہیں حقیقت کیا ہے لاہور حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے کراچی حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے کہ پہلے عاد سن پہلے ثمود سن پہلے فرعون سن پہلے قوم شعیب سن فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فصمد الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد عاد دے ثمود دے فرعون دے قوم شعیب دے قوم لوط دے قوم سبا دے کیسے لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور حیرت میں ڈال دیا جنہوں نے حق انکار کیا پہلے ناندی سنو پھر تم اگلی سنانا جو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں دل منہ کو آ گئے تو پھر اللہ نے کہا فَإِذَا پھر سنو حقیقت کیا ہے تمہاری فیکٹریاں نہیں تمہاری ملیں نہیں تمہاری حکومتیں نہیں تمہاری بادشاہی نہیں تمہاری شہنشاہی نہیں کیا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة قرآن کا نغمہ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية یہ قرآن بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے ایک آواز آئے گی ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة نفخة واحدة صيحة واحدة زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة آج سارے کھڑے ہوئے فإذا هم قيام ينظرون واشقرت الارض بنور ربها آج کھڑے ہیں وجاء ربك والملك صفا صفا آج میرا اللہ بھی آ رہا ہے میرا رب کے فرشتے آ رہے ہیں وجيء يومئذ بجهنم آج جہنم آ رہی وأزلفت الجنة للمتقين آج جنت آ رہی ونضع الموازين القسط آج ترازو آ رہا ہے وإن منكم إلا واردها آج پل صراط آ رہا ہے وإذا الصحف نشرت آج پیپر کھل رہے ہیں آج فائلیں کھل رہی ہیں يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر آج پیپر کھلیں گے آج فائلیں کھلیں گے وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا آج پیپر کھولیں گے آج وکیل اوروں کی فائلیں اٹھاتا ہے کل اپنی فائل اٹھائے آج ڈاکٹر اوروں کی فائلوں پہ نسخے لکھتا ہے آج اپنی فائل اٹھائے گا آج ہر ایک کی فائل اس کی گردن میں ہوگی این المفر کدھر بھاگوں کہاں چھپوں کدھر بھاگوں این المفر
کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. کدھر جاؤں، کہاں چھپوں، راستے بند ہیں. آج لمن الملک اليوم، لمن الملک. کیا تکبر ہے لہجے میں. کتاب تو لکھے جانے کی وجہ سے کتاب ہے، ورنہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے. تورات میرے رب کی زبان سے نہیں نکلی، زبور میرے رب کی زبان سے نہیں نکلا. زبور کا کلام میرے رب کی زبان سے نہیں نکلا. تورات میرے رب کی زبان سے اس کا کلام نہیں نکلا. انجیل میرے رب کی زبان سے نہیں نکلی. صرف قرآن ہے جو میرے رب کی زبان سے اور میرے نبی کے دل پر اترا. ہاں، میرے رب کا کلام الفاظ کا پابند نہیں ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے کلام کو لوح محفوظ پر ایسے اتارتا جیسے نبی کے دل پر اتارا تھا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. کیا ظرف ہے میرے نبی کا پورے رب کے کلام کو سینے میں اتارا. اپنے سینے، لوح محفوظ سے بڑا سینہ ہے میرے نبی کا. عرش کی وسعت کے سامنے تنگ ہے، زمین آسمان وسعت قرآن کے سامنے تنگ ہے، پر میرے نبی کا سینہ اس کے لیے کھلا ہے. سارے رب کے کلام کو اندر ہی اتار لیا، اندر ہی اتار لیا. یہ میرے نبی کا سینہ ہے، میرے نبی کا ظرف ہے، طاقت ہے. میں قربان جاؤں. آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کو دیکھ کے بات ہو. آنکھ اتنی ما زاغ البصر. ہاں، آنکھ بڑی طاقتور ہے. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. آپ نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے چل مصلی پہ چلتے چلتے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو. محراب نہیں ہو، محراب اور مینار. محراب مینار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد ہے. ان سے پہلے سیدھی دیوار، آپ چلتے چلتے دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گئے. سلام پھیرا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ کبھی نہیں دیکھا آپ کو ایسا کرتے. فرمایا نماز پڑھ رہا تھا، میرے رب نے مجھے جنت دکھائی. اس کے انگور کے گچھوں کو دیکھ کر میں جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش کے ساتھ جا کے لگ جاتی ہے. اور میرا رب، میرا نبی مدینے کی مسجد میں کھڑا ہو کر جنت کو دیکھ رہا ہے. کیا اور پھر پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی تو اس کی لپک اور جھپک اور اس کے شعلوں کو دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گیا. لیکن میرے محبوب، میرے آپ کے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ جنت کے بنانے والے کو دیکھا، جہنم کے بنانے والے کو دیکھا. اس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک قال لن ترانی. موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے. میرے نبی نے فرمایا، یہ موسیٰ ہی کی جرت تھی کہ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے ہو. کہ نہیں، ایک باری تو دیکھا، ایک باری تو دیکھا آپ نے دیکھی. یس. تو اللہ نے کہا حدیث یا موسیٰ لن ترانی لن یرانی حی الا مات ولا رطب الا تفرق ولا يابس الا تدهده انما يراني اهل الجنه الذين لا تنام اعينهم ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. موسیٰ یہاں نہیں دیکھ سکتے، یہاں جو مجھے دیکھے گا مر جائے گا، خشک دیکھے گا بکھر جائے گا، تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا، زندہ دیکھے گا مر جائے گا. مجھے دیکھنا ہے تو میری جنت میں آ. میں ان لوگوں کو اپنا آپ دکھاؤں گا جن کی آنکھ نیند سے پاک ہوگی، جن کے جسم بڑھاپے سے پاک ہوں گے، جن کی زندگی موت سے پاک ہوگی، وہ مجھے دیکھ سکیں. میں ان کو اپنا آپ دکھاؤں گا. اتنی بڑی طاقت دے کر پھر دکھائے گا. اور اپنے نبی کو کے ساتھ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. میرے بھائیو، میرے عزیزو، انسان قرآن کے علم کے بغیر اندھا ہے، جاہل ہے، کمار ہے، جانور ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانور ہیں، میرے رب کا قرآن نہیں جانتے، میرے رب کا علم نہیں جانتے، میرے رب کو نہیں پہچانتے، نور نبوت کو نہیں دیکھتے اور آفتاب رسالت کو نہیں پہچانتے اور جانتے. ان کو اللہ نے کہا یہ جانوروں نے فریاد کی یا اللہ ہم تو نہیں جانتے، ان جیسا ہم سے تو تشبیہ نہ دیتے. پھر اللہ نے کہا بل ہم اضل. اچھا توڑے نال تشبیہ نہیں دیتا. یہ اپنی ذات میں سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں، کیونکہ جانور تو اللہ کو جانتے ہیں. یہ کہتا اللہ ہے ہی کوئی نہیں. جانور اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ کہتا نماز ہے ہی کوئی نہیں. کل قد علم صلاته وتسبيحه وان من شيء الا يسبح بحمده. یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے یسبح له ما فی السماوات. ایک بات یاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی صرف بھی یاد ہے. مصدر، ماضی، مضارع
امر. ٹھیک ہے، اگرچہ میرا پڑھنا پڑھنا تو نہیں رہا، مطالعہ بھی نہیں کرتا ہے، میں مولوی بڑے بیٹھے، میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا تھا، اب تو خیر بھول گیا. مہرج خواندہ ہیں فراموش تبلیغ تکرار نہیں کون سی تبدیلی کے ساتھ. تو میں قرآن کی بلاغت اور فصاحت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، مصدر سے پہلی دفعہ جب اللہ نے سبحان کو ذکر کیا تو مصدر سے شروع کیا، سبحان اللہ. پھر جب اس سے آگے چلا تو یسبح نہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض. پھر ماضی سے مضارع میں گیا، سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پھر مضارع سے امر پہ آیا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. سبحان، سبح، یسبح، سبح اسم ربک الاعلی. یہ قرآن کا حسن ہے، یہ کلام کی بلاغت ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حسن پہچان، ہم اس حد تک نہیں پہنچتے جہد کر کے کہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں، تو اس پر پردہ ہی پڑ رہتا ہے، پردہ ہی پڑا رہتا ہے. ہماری مثال کی ہے جو اندھا ہو، بیچارہ اندھا ہے، بیوی بڑی خوبصورت ہے تو کیا کرے گا، دیکھ ہی نہیں سکتا. تو یہ ہمارے سارے بچے، تو میں مجھ سمیت ہم ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا، حدیث کے ساتھ جوڑا، اس کا احسان ہے، لیکن ہمارے پاس وہ بینائی نہیں جس سے ہم حسن قرآن کو دیکھ سکیں، حسن حدیث کو دیکھ سکیں. میرے نبی عبداللہ بن سلام، پہلا دن ہے جمعے کا، اور میرے نبی بنو سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ آ کر سننا چاہتے ہیں یہ نبی کیا کہتا ہے. تو آپ کا ایک جملہ اس میں ہے، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. کیا موسیقی، کیا نغمہ ہے. تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہ کلام صرف نبی کہہ سکتا ہے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت جامہ پہنا سکے الفاظ کا. یہی سچا نبی ہے. چند جملوں میں وہ پہچان گئے کہ یہ فصاحت، یہ کمال صرف نبی کو حاصل ہے، شاعروں کو نہیں ہے. سبا معلقہ، 7 بڑے شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا بیت اللہ میں، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کون سا کلام زیادہ فصیح ہے، 7 لٹکا دیے. اس سے بہتر آئے گا تو اس کو لٹکایا جائے گا. سال ہا سال گزر گئے، کوئی شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکا کہ ان کو اتارا جاتا. 7 شعراء کے قصیدے، اس میں ایک شاعر لبید کو ایمان ملا رضی اللہ تعالی عنہ، باقی 6 کفر میں مر گئے. تو جب میرے نبی پر قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک اترا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 قصیدے اتر گئے کہ یہ کلام بہت طاقتور ہے. لوگوں نے کہا امرؤ القیس کی بہن سے، وہ تو مر گیا تھا، بہن زندہ تھی، کہ تو بھی اتار دے، دیکھتی نہیں ہے محمد پہ کیسا کلام آ رہا ہے. وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا، جب آئے گا تو اتار دوں گی. پھر ایک آیت اتری سورہ ہود کی. قرآن سارا بہت فصیح ہے، اور پورے قرآن کی افصح آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے فصیح آیت 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت. یا علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان سب کو ذکر کیا ایک ایک کر کے کہ اس 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ آیت 19 الفاظ، 21 اقسام بلاغت. تو یہ آیت امرؤ القیس کا قصیدہ چمک رہا تھا، کفا نبک من ذکرا حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی ففوضها فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الارآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن تجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. یہ اس کی ابتدا ہے. یہ عالی شان قصیدہ ہے جو امرؤ القیس کا ہے. جب یہ آیت آئی اس کی بہن نے کہا اس
کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے اور جا کر قصیدہ اتار دیا کہ وہ حسن کلام کو جانتے. میرا دکھ یہ ہے نہیں جانتے. یہ چیز سب سے زیادہ تڑپاتی ہے جب کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے، ہائے کاش کہ ہم اس کے حسن سے پردہ اٹھا سکیں اس کا، کیونکہ یہ ایمان بالغیب نہیں، یہ ایمان بالمحسوسات میں سے ہے کہ قرآن کا علم حسی ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے. عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی عربی بادشاہ تھا اور عرب بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، پارسی تھی. لوگوں نے اس سے کہا غیر مسلم کہ تو قرآن کے مقابلے میں کلام لکھ، تیرا گھر سونے چاندی سے بنا دے. انہوں نے کہا مجھے 1 سال کی مہلت. 1 سال وہ بندہ صرف ضرورت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور سارا سال بیٹھ کے کلام لکھ رہا ہے، کلام لکھ رہا ہے، کلام، حتیٰ کہ 1 سال کے بعد وہ تیار کر کے کہتا ہے یہ کلام مسلمانوں کی کتاب کے برابر ہو. تو اب وہ لکھ کے باہر نکلتا ہے. پہلا دن ہے، آج وہ تھوڑا سا آزاد ہو کے باہر نکل رہا ہے کہ میں آج مسلمانوں کا مقابلہ کر چھڑے. گلی سے گزرتا ہے، گلیاں تنگ ہیں، ایک گلی میں گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی اور اس کھڑکی کی طرف منہ کر کے ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے. جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اب یہ یوں گزرا اور یہاں سے اس کو آواز آئی اس بچی کی تلاوت کی، قیل یا ارض العین ویا سماء اقل وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین. تو ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا یا صفا، ہائے مر گیا، میرے 1 سال کی محنت کو یہ چند جملے کھا گئے، یہ چند جملے کھا گئے. واپس گیا، پھاڑ کے آگ میں ڈال کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد. آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ اپنے اداروں میں پروان چڑھے ہو جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. یہ جنت کے باغیچے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں اور یہ اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں، مدارس، مراکز، خانقاہیں جہاں اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہو کسی بھی شکل میں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والے یہ نظام ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، پوری دنیا اللہ نے مجھے بہت پھرایا، نصیب میں رزق بکھیر دیا تھا، میں اس کو چنتا پھرا. پوری دنیا پھرنے کے بعد عقیدت کی وجہ سے نہیں، بصیرت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ مدارس کا نظام ہے. کوئی اس سے بڑے علماء ہوں گے، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، فوق کل ذی علم علیم، لیکن ایسے ادارے، ایسے طلبہ، ایسے علماء کس لحاظ؟ قربانی کے لحاظ. دنیا میں کوئی نہیں، پوری دنیا میں کوئی بچہ 11 سال علم کے لیے نہیں دیتا، 3-4 سال میں علامہ بن کے وہ ڈگری لے کے فارغ ہو جاتا ہے. یہ ہمارے بچے 11 سال وفاق کے نظام سے اگر شروع سے چلے، یہ 11 سال دیتے ہیں، یہ چٹائیوں پہ سلتے ہیں، یہ روکھی سوکھی کھاتے ہیں. اور ان کو پڑھانے والے علماء وہ اتنی تھوڑی تنخواہ لیتے ہیں کہ نزلہ ہو جائے تو اللہ کی قسم اپنی تنخواہ سے وہ دوا کے پیسے ان کے پاس. بچے کی شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، گھر بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. زندگی بھر چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھتے ہیں اور اپنی جوانی کو دو پہ لگاتے ہیں، اپنی صحت کو دو پہ لگاتے ہیں اور چند ہزار پر. اور یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ خود کفیل ہوں تو یہ مدرسے سے ایک پیسہ نہ لیں، یہ مجبور ہو کر صرف اتنا لیتے ہیں کہ روٹی کھا سکیں. اور یہ اس طرح سل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چٹائی کے ساتھ چٹائی بن جاتے ہیں. ایسی قربانی والے علماء پوری دنیا میں کوئی، اور ایسی قربانی والے بچے پوری دنیا میں کوئی نہیں. اولئک، وہ ہے نا ہمارا فرزدق، اولئک آبائی فجینی اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اور فرزدق سے معذرت کر کے تھوڑی سی تبدیلی کروں، اولئک ابنائی فجینی، اولئک ابنائی فجینی اذا جمعتنا یا جریر المجامع. فرزدق زندہ ہوتا تو مجھے شاباشی دیتا. اللہ کی قسم میرے بھائیو، آپ سب مجمع عوام بیٹھے ہو، یہ رحمت ہیں، یہ ادارے. میرا جی چاہتا ہے تو میں نے زکوٰۃ نہ دو، اصل مال یہ سب، یہ محسن ہیں. محسن ملک شاہ سلجوقی، اس کا وزیر نظام الملک. اسلامی تاریخ میں نظام الملک، اسلام پوری دنیا کے لحاظ سے اور بر صغیر کے لحاظ سے خانہ خانہ، ابراہیم خانہ خانہ، ان جیسا وزیر تاریخ نے نہیں دیکھا نہ جنا. خانہ خانہ صرف بر صغیر کی حد تک اور نظام الملک پوری اسلامی دنیا کی حد تک. ان کو لوگوں کو حسد، تو انہیں شکایتیں لگانی شروع کر دی، ملک شاہ یہ مدرسے کھولتا جا رہا ہے اور
خزانے پہ بوجھ ڈالتا جا رہا ہے، خواہ درویش اکٹھے کر رہا ہے، یہ بہت زیادہ مال کو ضائع کر رہا ہے۔ بادشاہوں کے بھی کان کچے ہوتے ہیں، اس نے بلا لیا، کہا آپ خزانے پہ اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہا عالم پناہ نہیں، تلوار والی فوج ضروری، دعا والی، میں آپ کے لیے دعا والی فوج تیار کر، جب لوگ راتوں کو غفلت کی نیند سوتے ہیں، میں وہ نسل تیار کر رہا ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھتے ہیں اور امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا علم پڑھتے ہیں، اور اس نے آپ کو دیے کی لو پر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کھپاتے ہیں، یہ وہ کام کرتے ہیں جو تلوار بھی نہیں کرتی۔ تو اس نے کہا ان کو، وہ باپ کہا کرتا تھا کہ ملک شاہ 12 سال کا تھا جب اس کا باپ مر گیا، تو اس کو نظام الملک نے پالا، پروان چڑھایا، تو اس کو بھی باپ ہی کہتا تھا، والد محترم آپ اور مدرسے بنائیں، آپ اور یہ نظام بنائیں، میں اس فوج کا، تلوار والی فوج سے زیادہ محتاج ہوں۔ یہ اس مالک کا انعام ہے، کرم۔ اگرچہ دنیا والے پیسے کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری دنیا والوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہ ہوگی، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، آج بھی ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن قیمت لگانے والا جس دن قیمت لگائے گا، کون سا دن ہے؟ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا، کون سا دن ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کون سا دن ہے؟ یود المجرم لو یفتدی من یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ آج جب ماں نہیں پوچھ رہی، باپ نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، بیوی نہیں پوچھ رہی، اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، سورج قریب آ چکا ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، جنت مہک رہی ہے، ترازو جھول رہا ہے، پل ہل رہا ہے، اور میرے رب کا اعلان ہوتا ہے، این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں، ایم پی کدھر ہیں، آ جاؤ، اعلان ہوتا، این الفقہاء۔ اس اعلان میں تو ساری امتیں شریک ہوں کہ پیچھے بھی علماء آج بھی آئیں گے، این الفقہاء، علماء کدھر ہیں؟ یہاں تو آپ کو پوچھتا کوئی، یہاں اللہ پوچھتا، کسر نکلنے گے۔ دوسرا اعلان ہوگا، این الائمہ، امام مسجد کدھر ہے؟ امام مسجد کدھر ہے؟ امام مسجد میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی کیونکہ با جماعت نماز اس امت کو ملی ہے۔ پہلی امتوں میں امامت کوئی نہیں، با جماعت نماز کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں۔ پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ نہیں، صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی، باقی ایک سطر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ان کی نماز انفرادی، ان کی عبادت، ان کے لیے لفظ معبد، عبادت کی لفظ، صومعہ، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ۔ مسجد کا لفظ اس امت کو ملا ہے، مسجد کا لفظ اس امت کو ملا ہے، باجماعت نماز اس امت کو ملی ہے۔ پہلی امتوں اپنی نماز میں اپنی کتاب نہیں پڑھتی تھی۔ ہاں، عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں ہوں، عثمان امیر المومنین ہیں، وہ حرم میں تشریف لاتے ہیں، حرم مکہ، جوتا ہاتھ میں ہے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ایک کونے میں جوتا رکھتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، نفل ہے، اور الف لام میم سے شروع کرتے ہیں۔ مجھے جستجو ہوئی کہ یہ رکوع کہاں کریں گے، تو پھر میں بھی بیٹھ گیا ساتھ، اور ان کی تلاوت بالجہر ہے، بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، اعراف گئی، انعام گئی، انفال گئی، توبہ گئی، یونس گئی، الف لام سے شروع ہوئے اور والناس سے جا کے رکوع۔ ہمیں ایسی نماز ملی ہے کہ پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دو، پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دو۔ ان کو یہ نہیں ملا تو دوسرا اعلان ہوگا، این الائمہ، امام مسجد کدھر ہیں؟ جو 2% کے لوگوں سے روزانہ گالیاں سن، تجھے 5 منٹ لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو ان پتہ نہیں نماز کا ٹائم 5:30 ہے، تجھے 5:35 تے آ رہے ہو۔ یہ سود خور بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہو، بیچارہ چپ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا جی، آج اعلان ہو رہا ہے، این الائمہ، امام مسجد کدھر ہو؟ کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے۔ تیسرا اعلان، این المؤذنون، جو بیچارے امام سے بھی زیادہ ذلیل ہوتے ہیں، انہوں نے ٹائلٹ بھی صاف کرنے، انہوں نے ٹوٹیاں بھی صاف کرنی، انہوں نے نالیاں بھی صاف کرنی، انہوں نے صفحے بھی بچھانی ہے، اور پھر گالیاں بھی کھانی، اور یہ بھی سننا ہے کہ ایس والی تا تنخواہ ہے نہیں، پھر تسی اگلے مہینے لے لے، تسی ہوا کھاؤ۔ بہت پرانی بات ہے،
ایک جگہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ضیافت میں ناشتہ تھا، تو وہ صاحب خانہ بہت مالدار بڑے تنک کے کہنے لگے، حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں، یہ پرانی بات ہے 86-87 کی، حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں، ہم نے اس کی 1500 روپے تنخواہ مقرر کی ہے، وہ کہتا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ۔ تو انہوں نے آگے کہا اصل میں ان کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ شیخ صاحب کے ایک دن کے ناشتے کا خرچہ 1500 روپے ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا مہینہ 1500 توڑا ایک ناشتہ 1500، کچھ تو میرے اوپر رحم کرو۔ یہ ان گھاٹیوں سے گزرتے ہیں اور مؤذن تو اور بیچارہ ذلیل ہوتا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے این المؤذنون، اذان اطول عناقہ، سب سے اونچے مقام پر اذان، لا یدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا، قبر کا کیڑا مؤذن کو بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتا ہے، مؤذن کے قریب بھی نہیں آتا قبر کا کیڑا۔ اطول عناق، اونچا مقام، اور میرے نبی کا فرمان ہے یحشر الناس رجالا، قیامت کا دن لوگ پیدل چلیں، وَأَنَا عَلَى الْبُرَّاقِ، میں براق پہ ہوں گا، اور میرے آگے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے، دنیا پیدل، میرے نبی براق پر اور میرے نبی کا مؤذن بلال اونٹنی پر۔ یہ سارا مجمع جب محشر میں جمع ہوگا تو اللہ کا امر ہوگا، اور بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے، مدینے کی اذان سن لینا، اس سے بلال اذان دے گا اور سارا میدان سنے گا، سارا محشر سنے گا، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ فقہاء آ جائیں، ائمہ آ جائیں، مؤذن آ جائیں، آ گئے، کہا تم میرے وی آئی پی بندے ہو، جاؤ عرش کے نیچے آرام کرو، ناشتہ کرو، میں لوگوں کا حساب لے لوں، اس کے بعد پھر تمہیں پہلے جنت میں ڈالوں گا، باقیوں کو بعد میں ڈالوں۔ اس دولت کی قیمت اللہ نے لگانی، لوگوں نے نہیں، نہ ہی لوگوں پر امید رکھو، نہ ہی لوگوں پر آس لگاؤ، نہ ہی لوگوں کو معیار بناؤ، لوگ معیار نہیں ہیں۔ ان نبیوں تک کو انہوں نے خاک میں ملانے کے لیے کیا کیا بکواس کی ہے، تو اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے۔ یہ وہ علم ہے جو تمہیں اللہ سے ملاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں اللہ کے نبی سے ملاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں ماں باپ کا مقام بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں بیوی سے سلوک سکھاتا ہے، بیوی کو خامن سے سلوک سکھاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو رشتے ناتوں کی قدر سکھاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو سچائی کا راستہ بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جھوٹ کے اندھیرے سے آشنا کراتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جنت کی راہوں پہ چلاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جنت کے جہنم کے راستوں سے ہٹاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو محبت کا درس دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو درگزر کرنے کے اخلاق دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو سخاوت سکھاتا ہے، بخل سے بچاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ کے جھنڈے کو لہرانے کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں قیامت کے دن عزت کا تاج پہنانے والا ہے، یہ وہ علم ہے جو قیامت کے دن تجھے پروانہ سیدھے ہاتھ میں پکڑانے والا ہے، یہ وہ علم ہے جو قیامت کے دن تجھے اللہ سے ہم کلام کروانے والا ہے، یہ وہ علم ہے جو تمہیں یہاں تک پہنچائے گا کہ اللہ تجھ سے پوچھے گا میرا بندہ راضی ہو، میرے بندے راضی ہو، میں یہاں کیوں شو بچا رہا ہوں، کیوں گلا پھاڑ رہا ہوں، اور مولانا حنیف صاحب اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو، اب سب کیوں بیٹھے ہیں، یہ سارے کیوں ہیں، اللہ راضی ہو، لیکن کیا پتا راضی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس دن وہ کہے گا میرے بندے خوش راضی، ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، میرے نبی کا فرمان ہے، پوری حدیث سنا، جنت میں جانے کے بعد بھی ایک خلا ہوگا، محسوس کمی ہے، جنت بھی مل گئی، زندگی جوانی بھی مل گئی، محبت بھی مل گئی، پیشاب سے پاک ہو گئے، پخانے سے پاک ہو گئے، ہمارے ایک دوست تھے اور ولی محمد بڑے ذمہ دار، ہم جماعت میں کٹھے چلتے تھے، ان کے گھٹنے خراب، تو میں کموڈ نہیں ہوتے تھے، بیچاروں کو بڑی تکلیف، پائلٹ جاتے ہوئے، اور بعد میں پھر میں نے ان کے لیے ایک وہ موبائل کموڈ بنوا کے گاڑی میں رکھ لیا تھا، تو ہماری جماعت چشتیاں میں، چشتیاں بڑا بیکورڈ سا علاقہ، اور آج سے 25 سال پہلے، اور وہ بیچارے ٹوائلٹ میں گئے نا تو میں باہر بیٹھا تھا گرمیوں کے، باہر نکل پسینہ برا حال کر کے مجھے معاف کر، اور کچھ بھی نہیں، اے اللہ میرا پیشاب پخانہ معاف کر دے، میں نے کچھ نہیں چاہیے تھا، برا حال تھا، بیچارے گھٹنے ان کے بڑے درد کر، لا یبولون لا یتغوطون لا یستنشقون لا یبصقون، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ تھوک ہے، نہ ناک سے کوئی نزلہ ہے، پاک پاکیزہ، بڑھاپے سے پاک، موت سے پاک، بلکہ داخل ہوتے ہی اللہ کیا کرے، پہلے تو قد بڑھائے گا 130 فٹ،
130 فٹ کا قد ہوگا، 130 فٹ، جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا اللہ نے قد بنایا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے خوبصورت ترین انسان تھے، اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ حوا علیہ السلام دنیا کی سب سے حسین عورت اللہ نے بنائی۔ حوا سے حسین کوئی عورت دنیا میں نہیں پیدا ہو، سب دونوں میاں بیوی 130 فٹ۔ جنت میں جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، لیکن وہ مٹی سے نہیں بنی، آگ پانی میں۔ وہ یہاں سے یہاں تک زعفران ہے، گھٹنے ناخن، اس انگوٹھے سے پاؤں کے انگوٹھے سے گھٹنا زعفران، گھٹنے سے چھاتی مشک، چھاتی سے گردن عنبر، عنبر سے سر تک کافور ابیض، اور 130 فٹ لمبائی ہے، اور 130 فٹ ہی لمبے بال ہیں جو پاؤں کی ایڑیوں کا کے بوسہ لیتے ہیں، آبشار کی طرح نیچے آتے ہیں۔ ایک بال توڑ کے خیر المدارس میں رکھ دو تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے گا۔ ایک عرب کہنے کا اتنے لمبے میں نے کہا تم جاؤ جنت میں، تمہاری بیگم 130 فٹ، تم 5.5 فٹ، تینوں تو بوجھے چپا لینا۔ اب یہ مولا حنیف صاحب کو بوجھے میں ڈال کے دیکھ رہے میرا حنیف کتنے گیا، میرا حنیف 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے میں جیب ہو، اور مولوی حنیف صاحب اس میں پھنسے پڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کام کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد عطا فرمائے گا 130۔ چہرے سے داڑھی غائب ہو، جنت میں داڑھی نہیں، جسم پہ بال کوئی نہیں، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال ہلکی جیسے 15 سال کے بچے کی ہوتی، اور شیشے کی طرح دونوں میاں بیوی کے لیے 100 جوڑے ہیں۔ ہر جوڑا پیچھے نظر آتا ہے، میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، وہاں جوڑے کے پیچھے جوڑا، آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا، آخری جوڑا، باقی سارے جوڑے آگے پیچھے نظر آئیں گے۔ ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ حسن کے میک اپ نظر آئیں گے، مرد کے بھی عورت کے، مرد کے بھی عورت کے بھی، دونوں کے۔ اور اللہ میک اپ کیسے ہوگا؟ اللہ نور کی تجلی ڈالے، اللہ اپنے نور میں سے نور ڈالے گا تو چہرے چمکتے جائیں گے، اور ایسا حسن دے گا کہ اپنے بیوی کو دیکھو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، 1000 برس بیٹھ کے دیکھتے رہو، دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ بیوی تمہیں دیکھے گی، 10 لاکھ سال دیکھے، دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ ہر لمحے حسن اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ یہاں حسن رکا ہوا ہے، لہذا 2 منٹ سے زیادہ نہ بیوی کو دیکھ سکتے نہ بیوی تمہیں دیکھ سکتی، بلکہ نہیں لڑکا ہوگا کیوں ویکھی جانے تو میں نے کیوں ویکھی جانا، وہاں ایسے حسن پرواز کر رہا ہے، پرواز کر رہا ہے، لہذا یہاں سے یوں کرے گا، یوں کتنی دیر لگی، یہ اللہ کی قسم اتنی میں ایک دوسرے کا حسن 1000 گنا زیادہ جا چکا۔ داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ ان صفات کے ساتھ اندر جا رہے ہیں، ابیض اجرد امرد اکحل، آنکھوں میں سرما، داڑھی غائب، بدن کے بال غائب، سرخ و سفید رنگ، چمکتا دمکتا حسین رنگ، جنت میں پہنچے، جنت میں پہنچے، اور ایک خلا میں سب کچھ موجود ہے، ایک خلا ہے، کیا ہے؟ ساری چیزیں موجود، جنت کی حسین لڑکی سامنے ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی کا یہ پورا سورج کو دکھا دے، سورج نظر نہیں آئے، وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان۔ کہ میرا رب کیا کیا ان کے حسن و جمال کے تذکرے فرما رہا ہے، لیکن خلا باقی ہے۔ پھر ایک دن آواز آئے، یا اہل الجنہ، ایک فرشتہ لے ان ربکم یقرئکم السلام ویستزید، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تمہیں بلاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کا دیدار کرو، اپنے رب کی زیارت کرو۔ سورو مجمع میدان مزید پہنچ، جو جنت الفردوس میں عرش کے نیچے ایک میدان ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ وہاں جب سارے جمع ہوں گے، مومنین مومنات، جنت کے حوریں اپنی جگہ پر ہوں گے، ایمان والے مرد عورت وہاں جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرا وفد میرے پاس آئے ہیں، انہیں پہلے کھانا کھلاؤ، تو انہیں جنت کا کھانا کھلایا جائے گا، تو انہیں جنت کے کھانے چھوٹے پڑ جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا انہیں پانی پلاؤ، پھر ہاں اللہ کہے گا پانی پلاؤ، اس کے سامنے رحیق چھوٹا پڑ جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو ان جنت کے پھل چھوٹے پڑ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں کپڑے پہناؤ، میرے دربار میں آئے ہیں، تو اللہ ان کو وہی جنت کے کپڑے پہنائے گا۔
جنت کے کپڑے پہننے اتارنے کا ذمہ اللہ کے پاس. ہمارے 100 جوڑے اگر مجھے پہنے میرے موٹے طرح ہے میں پاواں 100 اگلے لاواں تو میں وہ 100 لائے ہوئے دعاواں کتنے جنت ہے تو واشنگ میں پوری جنت. لہٰذا کیا ہو ایک درخت ہے طوبہ میں جنت اس پر بڑے بڑے پھول لگتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کا درزی ڈریس ڈیزائنر بھی ہے پھل بھی دیتا ہے. آپ طوبہ کے سے اظہار کریں گے کپڑے بس یہ ڈیزائن دل میں خیال لائیں گے ایک نور کی چمک اٹھے ایسا جیسے یہ کیمرے کی چمک آتی ہے اور بند ہو جاتی ہے. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہیں کیونکہ تو کسی کو دینے کے نہیں ہے اور دھلائی کا بھی اس طرح بھی کوئی نہیں کتنے کرے گا. تو میرا رب وہاں جنت کے جوڑے پہنائے گا اگلے غائب نئے جوڑے ہو گئے. جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر اللہ فرما ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا اہل الجنہ هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. کیا اللہ کے وعدے پورے ہو گئے؟ وہ کہیں گے ہاں. وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ہاں پورے ہو گئے. وہ کہے گا نہیں ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ. نہیں اب ایک وعدہ باقی ہے جو اللہ پورا کر